بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حنیف بن اکرم ہوں۔ جو شخص حلال رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس طرح ہی ہے جس طرح جہاد میں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ ایک جوان شخص پاس سے گزرا اور بازار سے ہوتا ہوا وہ دکان میں چلا گیا۔ صحابہ کرام یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، دیکھ کے فرمانے لگے، افسوس اس شخص پر، اتنی صبح سویرے اٹھا، بجائے کہ راہ حق میں چلتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت کے لیے اٹھتا، تو یہ تو دنیا کمانے کے لیے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں صحابہ، تم چپ رہو، تم نہیں جانتے اگر یہ شخص کی نیت حلال رزق کمانے کے پیچھے یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو لوگوں کی محتاجی سے بچاؤں، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت بہت سا مال اکٹھا کرنے میں ہے، جو دنیا کمانے کی غرض ہے، تو یہ پھر شیطان کی راہ میں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال رزق کماتا ہے تاکہ اپنے آپ کو لوگوں کی محتاجی سے بچائے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے، ان کے ساتھ نیکی والا برتاؤ کر سکے، ان کے اوپر احسان کر سکے، تو اس شخص کا چہرہ قیامت والے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اسی طرح جو شخص ایماندار تاجر ہوگا وہ کل قیامت والے دن شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں رکھے ہیں، اور صرف ایک حصہ غلامی میں یا جاب کرنے میں رکھا ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر ایک سوال کا دروازہ کھولے گا، اس کے اوپر 70 دروازے محتاجی کھولے جائیں گے۔ یعنی کہ ہماری اگر نیت یا ہمارا یہ ہے کہ یار کسی سے لے دے کے کام چل جائے، یا کوئی آ کے ہماری مدد ہی کر کے چلا جائے، یا آج کا دن ہمارا ایسے تیسے جس طرح بھی گزر ہی جائے، یا صرف یہ کوشش ہو کہ بیٹھ کے صرف عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو خود بہت رزق آ جائے گا، تو اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کام کاج کو چھوڑ کر صرف عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ مجھے رزق دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آسمان سے سونے اور چاندی نہیں برساتا، ہمیشہ کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے شاید سن رکھا ہوگا کہ چند لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دن رات اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور طلب کرے کہ اللہ پاک مجھے رزق دیا جائے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ یہ مرد جاہل ہے، اس کو شریعت کے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب کہ میری روزی اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، تو یعنی کہ کوشش کرنے میں رکھی ہے، تو ہم حقیر بندے، ہم گناہ گار بندے، ہم کس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ روزی مجھے ڈائریکٹ آسمان سے برسا دی جائے گی اور بیٹھے عبادت کرتے رہتے؟ نہیں، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا، یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، ان دونوں کو اپنانا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ روزی کا دروازہ کھولے گا۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا پیچھے تاریخ کا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بڑا مشہور و معروف ایک واقعہ بھی ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا بڑی عبادت کر رہے بیٹھا، جب بھی دیکھتے عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ یار تم کیا کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ یار تم روزی روٹی کا تمہارا وہ، انہوں نے بات کاٹی اور کہنے لگا نہیں، میرا بھائی جو ہے وہ میرا کفیل ہے، وہ میرا گھر کا سارا خرچہ وہی اٹھاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ عبادت کا گزار، تم سے زیادہ عبادت کرنے والا تمہارا بھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت میں مشغول ہے، کیونکہ وہ جہاد میں مشغول ہے۔ شیطان اس کو لین دین میں، کاروبار کے معاملات کرنے کے اندر اس کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یار تم کم تول دو، جو دکھایا ہے اس کو چھوڑ کے جو سستا والا مال ہے وہ دے دو، لیکن وہ شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس لیے وہ تم سے بڑا عابد ہے، اس لیے وہ تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔